السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ گزشتہ روز تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے تحریک انصاف کے ممبران کی خالی ہونے والی تمام نشستوں پر خود بطور امیدوار میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا، لیکن آج تحریک انصاف نے ان حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے شیڈول کو چیلنج بھی کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف رہی ہے، کیا پارٹی کے اندر اس معاملے پر کوئی کنفیوژن یا دو رائے ہیں؟ یہ اہم بات ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے حکومت کو انتخابات کے لیے، عام انتخابات کے اعلان کے لیے 1 مہینے کا الٹیمیٹم بھی دیا ہے، اور تحریک انصاف نے کہا ہے کہ اگر انتخابات کا اعلان نہ کیا گیا تو پھر آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ جو اگلا فیز جہد کا وہ اب شروع ہو چکا ہے، اور اگلے 48 گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ تعالی جو اگلا ہمارا لائے عمل ہے اس کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ 1 ماہ سے زیادہ انشاءاللہ ہم اس حکومت کو، جو وفاق میں اسلام آباد میں حکومت ہے، اس کو وقت۔ تحریک انصاف نے آج سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں 14 اگست کو اسلام آباد میں ایک پاور شو کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ گزشتہ روز سابق وزیر اعظم عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کی نظر عام انتخابات کے اوپر ہے۔ انہوں نے اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ لانگ مارچ کے دوران جب تھوڑا ڈیلے آیا تو انہیں جلد انتخابات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس بھی جمع کرا رکھا ہے۔ اب ایسے میں عام انتخابات کے لیے تحریک انصاف کا لاہے عمل اب کیا ہوگا؟ حکومت اس بات پر مصر نظر آتی ہے کہ وہ مدت پوری کرے گی۔ کیا ملک میں عام انتخابات کا کوئی امکان موجود ہے؟ کیا ان انتخابات کے انعقاد کے لیے کوئی بات چل رہی ہے؟ یہ انتخابات نومبر سے پہلے ہوں گے یا بعد میں؟ اور تحریک انصاف کا آگے کا جو لاہے عمل ہے وہ کیا ہوگا؟ ایک تو پروگرام میں جو ہے وہ اس پر بات ہوگی۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کے تناظر میں حکومت کارروائی کا آغاز کر چکی ہے۔ ایف آئی اے نے اس سلسلے میں ایک 5 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے، جس نے اس معاملے پر اسد قیصر کو ذاتی حیثیت میں آج پیش ہونے کا نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ دوسری طرف آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے خیرات کا پیسہ منگوا کر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور غیر ملکی فنڈنگ کا سہارا لیا گیا۔ عمران خان جو ہے وہ تحریک انصاف یہ فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئرڈ ہوئے ہیں۔ 9 سیٹوں سے اس لیے خود الیکشن لڑیں گے۔ کون لے گا ایک فورن ایجنٹ اور فورن ایڈڈ پارٹی کی ٹکٹ؟ اب بلہ آپ کا نشان نہیں ہے، اب فورن ایڈڈ پارٹی آپ کا نشان ہے۔ اوورسیز پاکستانیز آج ان کو پتا چلا ہے کہ ان کے پیسے کس جگہ استعمال ہوئے ہیں، ملک کی تباہی میں استعمال ہوئے ہیں۔ جو کارروائی ہوگی یہ کوئی سیاسی انتقام نہیں، یہ قانونی کارروائی ہے۔ جو فیصلہ آیا ہے یہ آرڈر ہے الیکشن کمیشن کا۔ تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام فنڈ اوورسیز پاکستانیوں نے دیے ہیں، اور ایسے اوورسیز پاکستانی سامنے بھی آ رہے ہیں اور خود آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ فنڈز انہوں نے دیے ہیں۔ کیا یہ واقعی فنڈز ان اوورسیز پاکستانیوں کے ہیں؟ ایف آئی اے اس معاملے کی تحقیقات کو اب کس طرح سے آگے بڑھایا جائے گا؟ ایف آئی اے اور کس کو جو ہے وہ بلائے گا تاکہ پتہ چل سکے یہ اصل میں فنڈز آئے کہاں سے ہیں؟ کیا ایف آئی اے کے پاس ان تحقیقات کا مینڈیٹ ہے؟ توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے کیا قانونی مشکلات ہیں؟ یہ بھی ایشو ہے جس پر پروگرام میں بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ پنجاب کے نو منتخب وزیر اعلیٰ کی کابینہ نے آج حلف اٹھا لیا ہے، لیکن ایک خبر یہ بھی آ گئی کہ چیف سیکرٹری پنجاب نے آج ہی اپنے عہدے سے کام کرنے کی معذرت بھی کر لی ہے۔ اب یہ طویل سیاسی اور آئینی بحران کیا ختم ہوگا، اور پنجاب حکومت میں جو تحریک انصاف کو پرفارمنس دکھانی ہے اس کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی؟ اس پر پروگرام میں جو ہے وہ بات ہوگی۔ یہ 3 ایشوز ہیں۔ ویری کوئکلی آج کی ڈیبیٹ کے لیے جو پینل موجود ہے تعارف کرا دیتا ہوں۔ سر اون عباس صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، بہت شکریہ سر۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب سابق گورنر پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی سے، وہ آج کی ڈیبیٹ پہ جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ اور حیدر وحید صاحب لائر ہیں، جو ہے وہ ان قانونی معاملات کو بڑی اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ ایف آئی اے سے ریلیٹڈ ہو، فورن فنڈنگ سے ریلیٹڈ ہو، ان سے بھی جو ہے وہ بات ہوگی۔ میں اون عباس صاحب سب سے پہلے آپ سے ذرا آغاز کر لیتے ہیں۔ یہ آج ایف آئی اے اب باقاعدہ طور پر اعلان تو اس کا ہو گیا تھا، لیکن اب حکومت نے باقاعدہ ایک پروسیس کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے۔ کیا تحریک انصاف کو فورن فنڈنگ کے معاملے پر جواب دینے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
رحمان بھائی یہ ذرا سوچئے کہ پچھلے 8 سال سے جس طریقے سے ہمارے اکاؤنٹس کو کھنگالا گیا، آج تک پاکستان میں کسی پولیٹیکل جماعت کو اس طریقے سے انٹیروگیٹ نہیں کیا گیا، اور یہ واحد جماعت ہے جس نے اپنی گورنمنٹ میں اپنے ہاتھ سے لگائے چیف الیکشن کمشنر کو کبھی منوور یا مینیپولیٹ نہیں کیا. ورنہ ہم پہلی شرط رکھ سکتے تھے، بھائی راجہ عمران سکندر کو لگا رہے ہیں، آؤ جی راجہ صاحب پہلے بند کر میں ہمارے ساتھ سیٹلمنٹ کرو گے، ہمارے فارن فنڈنگ کیا کرو. نیور ڈیڈ دیٹ بیکاز ہم ٹرانسپیرنسی پہ بلیو کرتے ہیں. اور یہ واحد جو لوگوں کی وہ جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیں جو اپنی حلال کی روزی روٹی کماتے ہیں، ان کی چھوٹی $10 $5 $15 اس پہ ایک سروائیو کر رہی تھی. ہم کوئی کمیشن پہ یا سینٹ کی ٹکٹیں بیچ کے پولیٹیکل پارٹی نہیں چلتے. سو وی ہیڈ دیٹ. اب جس طریقے کے جو 27 کلومیٹر میں ایک پرائم منسٹر بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک ادارہ FIA بھی بچ گیا. پنجاب پولیس ختم ہوگی جو 25 مئی کو ہمارے ساتھ کرنا تھا. اب اس کا بے دریغ استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ ٹیررائز کیا جائے، بلایا جائے، سب کو ڈسگریس کیا جائے. اور سوال کیا پوچھیں گے؟ یہ جو $10 آئے یہ کس کے اکاؤنٹ سے آئے؟ یہ $15 تمہارے اکاؤنٹ میں کیسے آئے؟ یہ وہ سوالات ہیں ہر بندہ سمجھ رہا ہے. عوام میں ان کے پاس پذیرائی کوئی نہیں ہے. The only thing جو اس ٹائم کی جا سکتی ہے، بڑی اماؤنٹس بھی ہیں جن کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کو جواب. ناصر عزیز کی اگر بات کر سکتے ہیں تو 10 دفعہ کہہ سکتے ہیں کہ ناصر عزیز ایک پاکستانی تھا، اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، جوائنٹ اکاؤنٹ کی لائبلٹی اس کی اپنی بھی ہو سکتی ہے. آپ کیونکہ سر پارٹی معاملات کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اینڈ سنس یہ جو ڈونیشنز آتی ہیں چیریٹی، اس پہ بھی آئی تھنک یو آر دا بیسٹ پرسن، ون آف دا بیسٹ پرسنز ٹو آسک. یہ دیکھیے رولز آف گیم ہیں. ایک تو وہ فنڈنگ کیا لی جا سکتی ہے، کیا نہیں لی جا سکتی. کیا تحریک انصاف کو شاید معلوم نہیں تھا کہ کن سے فنڈ لیا جا سکتا ہے اور کن سے نہیں. دس از نمبر 1 پوائنٹ. دوسرا یہ کہ یہ جو اب اسد کیسر صاحب، محمود الرشید صاحب، عمران اسماعیل، یہ جو آگے جن کو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ انہوں نے یہ ڈسبرسمنٹس کے لیے جو ہے وہ اکاؤنٹس ہیں وہ استعمال، اب ان کے لیے تو ان کے ذاتی اکاؤنٹس کی وجہ سے بڑی مشکل ہو جائے گی. میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، فیئر انف جی کہ اگر فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپریٹ کیا ہمارے بہاف پہ، اس وقت اگر اتنی انفارمیشن نہیں تھی تو کیا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس انفارمیشن تھی؟ کیا پیپلز پارٹی ایز پر دا الیکشن ایٹ 2002-2017 آپریٹ کر رہی تھی؟ کیا نون لیگ اس طرح آپریٹ کر رہی تھی؟ نو. ایٹ لیسٹ ہماری اتنی ٹرانسپیرنسی ہے کہ ایک جلسہ ہوتا ہے تو اس کی باقاعدہ ٹینڈرز آتے ہیں، یہاں پہ ایک فائنانس کمیٹی ہوتی ہے، لوگوں سے اگر فنڈ آتے تو باقاعدہ اکاؤنٹ پہ. دوسری بات، اگر اتنی چوری کر رہی ہوتے رحمان بھائی تو بینکنگ کے چینل استعمال نہ کرتے، بریف کیس بھر کے لے آتے. بہت سارے ایسے ہینڈلرز ہیں جو پیسے لے کے آ جاتے، لے کے چلے جاتے. فورن فنڈنگ میں اسامہ بن لادن کی جو ٹریل ہے وہ آج تک نہیں. خواجہ خالد مرحوم کا بیٹا اسامہ خالد آج زندہ بیٹھا ہے. وہ کہتا ہے مجھے ٹاک شو پہ بلا لو، میں بتاتا ہوں اسلام آباد میں کون سی بنگلے کے اندر اسامہ بن لادن نے پیسے دیے تھے اور نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کو ڈسلوج کرنے کے لیے پیسہ استعمال. Nobody wants to ask it. میں ذرا حیدر بھائی، یہ سیاسی سوالات تو چلتے رہیں گے، لیکن یہ عام طور پر یہ تاثر ہے کہ ایک تو یہ کہ جب اس طرح کے معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں، اور اس سے پہلے جب عدالتوں میں گئے ہیں تو عدالت نے بڑا نیرو ویو جو ہے وہ اپنایا ہے یہ فائنینشیل معاملات کو جو ہے وہ لے کر. سو آپ کو لگتا ہے کہ اب اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، حکومت ایک ڈیکلیریشن بنا کر بھجواتی ہے، یا الیکشن کمیشن یہ شو کاز نوٹس دیتا ہے تحریک انصاف کو، تو یہ معاملہ اسی طرح سے عدالت جو ہے وہ اس کا ایک بہت نیرو ویو جو ہے وہ لے گی؟ یا پھر آپ کو لگتا ہے جو تحریک انصاف کا موقف ہے کہ اس میں تھوڑی یہ کہتے ہیں کہ اگنورنس بھی کہیں نہ کہیں تھی، اور یہ فنڈ ریزنگ ہے اور زیادہ سے زیادہ پینلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان فنڈز کو کنفسکیٹ کر لیں. تو کیا یہ واقعی بس اب عدالت پہ منحصر ہے کہ وہ کس طرح کا جو ہے وہ ویو پوائنٹ جو ہے وہ اس کیس میں جو ہے وہ لیتی ہے؟ بہت شکریہ رحمان صاحب. رحمان صاحب دیکھیں 4 چیزیں ہیں یہاں پہ. ایک تو آرٹیکل 15 میں اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ڈیزالو کرتے ہوئے ریفرنس بھیج دیتی ہے سپریم کورٹ 15 دن کے اندر، تو وہاں سوال یہ ہوگا کہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف، کیا نیشنل انٹیگریٹی سوورینٹی کے خلاف یہ فنڈز لیے گئے تھے، استعمال کیا نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کرنے تھے. آئی تھنک یہ ذرا مشکل ہوگا دکھانا. آئی ڈونٹ تھنک کہ ای سی پی کے فیصلے میں اتنا کچھ ہے کہ ہم اس طرف جا سکیں. بہرحال یہ فیصلہ تو پھر میرٹس پہ آگے ہوگا، لیکن یہ پی ٹی آئی کو جو ڈیزالو کرنے کی بات ہے وہ ایک پارٹی کو ڈیزالو کرنے کی بات ہے. اب آتے ہیں اس چیز پہ جو میرے خیال سے زیادہ ڈویبل ہے. ایک تو میرے خیال سے دیکھیں جو صادق اور امین نہ ہونے کا معیار ہے، جو جس کا تعین نواز شریف صاحب کے کیس سے خاص کر کیا گیا ہے، تو وہ میرے خیال سے ایسا سٹینڈرڈ ہے جس خان صاحب جو ہے وہ شاید جو ہے وہ نہ پہنچ سکیں.
اور جو حلفیہ انہوں نے یا ایون حلف کے بغیر سرٹیفائی اگر فالس اسٹیٹمنٹ ایک مٹیریل فالس اسٹیٹمنٹ اس حد تک کی ہے کہ جو پروہیبٹڈ فنڈز تھے ان کو صحیح دکھایا ہے، اور اس حوالے سے اگر چیریٹی کی مد میں پیسے لیے تھے اور ان کو لیگل فنڈز دکھایا ہے تو وہ فالس اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ صداقت اور امانت کا معیار جو ہے، کیا خان صاحب اس سے پھر جو ہے وہ فیل کرتے ہیں؟ کیا وہ ان کو پھر ڈسکوالیفائی ہو جانا چاہیے؟ تو یہ ایک کیس ہے میرے خیال سے جس میں پروبیبلی زیادہ اچھا مجھے ایک چیز بتائیے، دیکھیے آپ یہ الیکٹورل معاملات کو سمجھتے ہیں، ایک تو یہ کہ تھوڑا یہ ان یوزول ہے، اس طرح کا جو ہے وہ پہلا کیس ہے، لیکن اگر جو خان صاحب نے جو کل ہم سے جو بات کی سینئر جرنلسٹوں سے، اس میں بھی خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ میرے پاس اس طرح سے شوکت خانم کے بھی اکاؤنٹس آتے ہیں اور بہت سارے اکاؤنٹس آتے ہیں، جو اکاؤنٹنٹ ہے وہ آپ کے سامنے اکاؤنٹ رکھتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے وہ سائن کر دیتے، تو ہر اکاؤنٹ کے اندر دیکھا نہیں جا سکتا، اور اسی معاملے میں انہوں نے یہ مثال استعمال کی۔ کیا یہ سیاسی طور پر تو ظاہری بات ہے وہ اپنی تقاریر میں بات کر رہے ہیں، ایک پولیٹیکل ڈیفنس تو ہے، لیکن کیا یہ ایک لیگل ڈیفنس، ساؤنڈ لیگل ڈیفنس ہے، ہو سکتا ہے عدالت کے اندر ڈیکلیریشن اور سرٹیفکیٹ کے فرق پہ؟ جی حیدر وحید صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا، میرا خیال ہے حیدر وحید صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ اور عباس صاحب، یہ دوسری طرف سے بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے پاس ان سوالوں کا یہ جو مالی معاملات ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہے، کیا یہ تاثر درست ہے؟ میرے خیال تاثر تو کیا درست ہونا ہے، حیدر صاحب جو بات مکمل کر میں کر دیتا ہوں، وہ تین جو مین ایشوز ہیں کہ کیا جو باہر سے پیسے آئے وہ پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف استعمال، وہ اس میں انٹینٹ کیا ہے، انٹینٹ کسی طور آئی پرسنلی فیل یہ سپریم کورٹ میں لانے کا مقصد صرف ایک ویب ہے، یہ ایک قسم کا پھنسانے جا رہے ہیں۔ انٹینٹ تو میاں صاحب بھی کہہ سکتے تھے کہ بڑی اچھی تھی انٹینٹ ہماری۔ دولہا لنگڑا کیس سپریم کورٹ میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے، جو کہ کنفرم ہے، ہمارے حق میں فیصلہ ہے تو کیس میں تو جان نہیں ہے، تو سپریم کورٹ کے ججز کو پھر ملائن کیا جائے گا۔ آپ نے ابھی سے سٹیٹمنٹ شاید رانا ثناءاللہ کی مریم کی سنی نہیں ہے کہ وہ جو تین ججز ہیں وہ اب نہیں سن سکتے۔ اب یہ ڈکٹیٹرشپ کا جو عالم ہے نا، یہ شو کر رہا ہے کہ کیس میں تو جان نہیں ہے، ججز کو ملائن کر کے پریشرائز کر کے کوئی ایسا ورڈکٹ دلوایا جائے۔ بٹ ایف آئی اے کیا کچھ نکال سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں ہم ہر فیصلہ ماننے، ظاہری بات ہے پارٹی کے معاملات کو بھی جو دیکھتے ہیں، جس طرح سے فنڈنگ آتی ہے ایف آئی اے کے پاس، آپ کو لگتا ہے ایف آئی اے اگر تحقیقات کرتی ہے، کھنگالنا شروع کرتی ہے اکاؤنٹس کو، تو 2013 کے بعد بھی جو ہے وہ کوئی معاملہ جو ہے وہ تحریک انصاف کا ایسا جو ہے وہ نکلا ہے، کیونکہ حکومت کے پاس اب ایک اپرچونٹی آ گئی ہے، اس پر ٹائم گین کیا جا رہا ہے جنرل الیکشن سے دوڑنے کے لیے، لوگوں کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کے لیے، اس کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کرنے کے لیے، ڈائیورژن کا ہے کہ جی ایف آئی اے لے جاؤ، بائی الیکشن کرا دو، 4 سیٹیں یہ بائی الیکشن کرا کے دیکھ لو، وہ 11 کرا کے دیکھ لو، اٹس آل مائنڈ سیٹ ڈائیورژن اور کچھ بھی نہیں ہونا۔ دوسری بات یہ میں نے پہلے کہا، ایف آئی اے میں ہمیں بلائیں گے ہم چلے جائیں گے، لیکن اگر اتنے زیادہ صداقت امین ہے نا، سب اپنے اکاؤنٹ آگے ایک دفعہ شو کرا کے دکھا دیں، یہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آئے تھے، وہ تو چلو غریب پاکستانی ہے نا، $5-10 $15، ہمیں وہ ذرا ملین ڈالرز بھی دکھانا شروع کریں، جو ان کے اورنگزیب بٹ کا اکاؤنٹ بھی دکھا دیں جس کو پی ایچ اے گائڈ، دے کانٹ شو اٹ جسٹ بیکاز کہ لوگوں کو چینج کر رہے ہیں عوام۔ عمران خان صاحب بہت زیادہ ایک پاپولر اس وقت تحریک جو ہے نا رجیم کے چینج کے حوالے سے۔ ایک اور بھی معاملہ ہے توشہ خانہ والا، اس پہ بھی ذرا میں چاہتا ہوں ذرا بریک کے بعد بات کریں، ذرا حیدر وحید صاحب کا بھی ہم دوبارہ ان کو جو ہے وہ لیتے ہیں، اور لطیف کھوسہ صاحب سے بھی میں پوچھوں گا کہ کیا واقعی حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ ڈس بینڈ کرانا چاہتی ہے یا ڈیزالو کرانا چاہتی ہے۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ڈسکشن اس پر جاری رہے گی۔ بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی ہیں، یہ تحریک انصاف کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ ایف آئی اے وفاقی حکومت کے انڈر ہے، کیا ایف آئی اے اس معاملے میں سے جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے کچھ مشکلات کر سکتی ہے؟ لطیف کھوسہ صاحب، سر آپ ذرا رہنمائی کیجئے، یہ ایک تو اس سے سیاسی معاملہ ہے، دوسرا قانونی اس کا پہلو ہے، تو میرا خیال ہے دونوں کو ایڈریس کیجئے۔ کیا حکومت اور پی ڈی ایم واقعی چاہتی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس پر بین لگا دیا جائے، یا بین لگنا چاہیے اس کے اوپر؟ دیکھیں، یہ تو منحصر ہے کہ محترم عمران خان صاحب خود کیا چاہتے ہیں۔
کیا وہ سڑکوں پر ہی اسی طرح، کیا وہ چور ڈاکو کی ہی رٹ لگائے رکھیں گے؟ کیا وہ اسی طرح 2 اسمبلیوں کو جو ہے بجائے اس کے کہ تحلیل کر کے الیکشن کا مطالبہ کریں، کیا وہ 125 جن کا انہوں نے کہا مستعفی ہونے استعفے دیے ہیں، کیا وہ اب 11 میں سے 9 سیٹوں پر خود لڑنے کا انہوں نے اندیا اور اعلان کیا ہے؟ کیا وہ ہائی کورٹ میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو مؤخر کریں، اس کو سٹے کریں؟ وہ چاہتے کیا ہیں پہلے؟ عمران خان صاحب خود تو اپنا اندیا اور عزم بتا دیں۔ اگر وہ الیکشن چاہتے ہیں تو وہ الیکشن کمیشن پر ان کو منظوری نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن نہیں کروائے گا تو کون کروائے گا؟ اب ان کی مرضی سے الیکشن کمیشن نے استعفے تو دینے نہیں ہیں، اور نہ ہی سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو نکال دینا ہے، تو پھر نہ یہ مردم شماری کروانے دے رہے ہیں، نہ یہ جو ہے حلقہ بندیاں کروانے دے رہے ہیں۔ اس الیکشن کمیشن پر انہیں اعتماد نہیں ہے۔ اگر عدلیہ ان کے حق میں فیصلہ کرے تو منظور ہے، اگر عدلیہ ان کے خلاف فیصلہ کرے تو نامنظور ہے۔ الیکشن کمیشن کو انہوں نے چیئرمین کو خود بنایا، اور اس کے بعد جو ہے پنجاب کی جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو واہ 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 بلے بلے، انہوں نے کہا ہم تو آ گئے ہیں، اس لیے ہم تو سب سے زیادہ پاپولر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ اس کا فیصلہ آنا چاہا یہ فورن فنڈنگ کا یا پروہیبٹڈ فنڈنگ کا، تو پھر گالیاں دینی شروع کر دی۔ دیکھیں کہیں تو رک جائیں محترم عمران خان صاحب۔ جہاں تک لیگل پہلو کا تعلق ہے، اب آئیے قانونی پہلو پر۔ قانونی پہلو پر اگر محترم نواز شریف صاحب اس بنا پر عمر بھر کے لیے سیاست سے باہر کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی ایک فرم سے، جس میں وہ ڈائریکٹر تھے، جس میں انہوں نے تنخواہ ان کی تھی، اور 2014 میں وہ ختم بھی ہو گئی وہ کمپنی، لیکن انہوں نے لیے نہیں، مگر وہ ریسیویبل تھے، انہوں نے اپنے ایسٹس میں اثاثہ جات میں اس کا مندرج کیوں نہیں کیا؟ وہ انکم جو انہوں نے لی ہی نہیں تھی، وہ اس لیے عمر بھر کے لیے وہ جو ہے صادق اور امین نہیں رہے، وہ ختم ہو گیا۔ اگر یوسف رضا گیلانی ویسے کھوسا صاحب یہ خان صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ 62 63 رہنا چاہیے، بے شک اس کی زد میں وہ خود آ جائیں، لیکن آپ کی ویسے اس پہ کیا رائے؟ کیونکہ نون لیگ میں کہیں نہ کہیں بات چل رہی ہے کہ پارلیمنٹ کو اس کو ریویو کرنا چاہیے، 62 63 رہنے چاہیے، نہیں رہنے چاہیے؟ آپ کی اس پہ قانونی رائے جو ہے وہ کیا ہے اس پہ، اور سیاسی بھی؟ قانونی رائے تو یہ ہے جو ایگزسٹنگ لا ہے اور جو یہ ورڈکٹ آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس سے تو وہ تار ہو گئے ہیں ان کا صادق اور امین کا جو محترم چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے فتویٰ ان کے حق میں دیا تھا، وہ ختم ہو گیا، تار ہو گئے۔ اب یہ آرٹیکل 25 کے تحت اگر دوسروں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے تو یہ لاڈلے تو نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مختلف ہو۔ Having said that میں بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ اس طرح سے سیاستدانوں کو نکالا جائے، میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ محترم عمران خان صاحب کو جو ہے ایک پاپولر لیڈر ہیں، ایک ہر دل عزیز لیڈر ہیں، انہوں نے ایک بیانیہ کیا ہے، ایک بڑی پارٹی کے ابھر کے آئے ہیں وہ قائد کی حیثیت سے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن تاحیات نااہلیاں نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ عمران خان کی کیوں نہ ہو، بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور باقیوں کو بھی یہ ریویو کریں۔ دیکھیں یہ زیادتی ہے، آپ کیا نواز شریف کو ختم کر سکے ہیں؟ آپ نے وہ ان کو نااہل کیا، کیا نواز شریف ختم ہو گیا؟ مسلم لیگ نون ختم ہو گئی ہے، یا ان کی قیادت پر مسلم لیگ نون والے نہیں بھی یقین کرتے؟ تو کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ لیکن عدالت کا قصور اس لیے نہیں ہے کیونکہ عدالت نے تو قانون پر جانا ہے، اور قانون کو جو ہے وہ بنانا اور اس میں ترمیم کرنا سیاستدانوں کا کام ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے۔ ارے بابا کیوں آپ اپنی عزت کا جو ہے جلوس نکلواتے ہو؟ کبھی مقتدر حلقوں کو ہاتھ میں دے دیتے ہو، کبھی عدلیہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہو، جو چیز آپ کے اپنے بس میں ہے آپ پارلیمان میں ان چیزوں کی کیوں نہیں ترمیم کرتے؟ میں کہتا ہوں کہ قانون میں 62-63 ہم نے منتیں کی محترم نواز شریف صاحب کی، 18ویں ترمیم میں 135 ترامیم ہم نے آئین میں کی، ہم نے منت کی کہ 62-63 دیکھیں، کسی کو حق نہیں ہے کہ کون صادق ہے، کون امین ہے، کون اچھا مسلمان ہے، کون برا مسلمان ہے۔ یہ ایک انسان کا اللہ کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، یہ جو ہے لوگوں پر چھوڑیں ان کے کہ وہ کس کو اچھا سمجھتے ہیں کس کو نہیں سمجھتے۔ لیکن محترم عمران خان صاحب نے بالکل ہمارے ساتھ جو ہے اس پر نہیں کرنے دیا ہمیں۔
اسی طرح وہ خود اس کے شاخسانے میں آئے. آج عمران خان پچھتائیں گے. میاں صاحب بھی اس سے پہلے جو ہے وہ اگر ہمارے اس میں جو ہے وہ اچھا میں ذرا ایک منٹ ذرا اگر مجھے دیتے ہیں. میں حیدر وحید صاحب سے پہلے میں نے سوال پوچھا تھا, وہ درمیان میں ہمارا کچھ کنیکشن جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو گیا. حیدر وحید صاحب, میں نے آپ سے پوچھا تھا کیا یہ واقعی عدالت پہ منحصر ہے کہ وہ اس کیس کے اندر یا ان ٹرانزیکشنز کے حوالے سے جو ہے وہ ویو پوائنٹ کیا لیتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس عدالت کے اندر وہ مارجن بھی موجود نہیں ہوگا یا اویلیبل نہیں ہوگا؟ دیکھیں آئی تھنک آپ نے یہ بات کی تھی کہ کیا ایفیڈیوٹ کا ہونا ضروری ہے. میرے خیال سے دیکھیں اگر فالس سٹیٹمنٹ ہے جی تو فالس سٹیٹمنٹ تو چاہے ایفیڈیوٹ پہ ہو یا سرٹیفکیٹ پہ ہو, اگر مٹیریل فالس سٹیٹمنٹ ہے جس کے نتیجے میں ان کی پولیٹیکل پارٹی کو چیریٹی کی مد میں اس کے لیے پیسے لیے گئے ہوں, پبلک فنڈز کی امپروپرائٹی ہو اور اس کو جو ہے دانستہ طور پہ غلط رپورٹ کیا گیا ہو کیونکہ اس کی سزائیں انہوں نے نہیں بھگتنی تھی, پیسے کا استعمال ان کو کرنا تھا, تو میرے خیال سے کہ فالس سٹیٹمنٹ از اے فالس سٹیٹمنٹ. اب وہ اس کی ایویڈینشری ویلیو کیا ایگزیکٹ ہوگی, کیا اوتھ کی وجہ سے زیادہ ہوگی کم ہوگی, کیا اس کا موازنہ وہ جو ٹیکس ڈیکلیریشن ہوتا ہے یا جو اپنا آپ خود ٹیکس فائل کرتے ہیں یا کسی کمپنی کا کرتے ہیں اس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں ایک اور بات یہ آپ نے پوچھی تھی کہ اگر اکاؤنٹس آڈیٹڈ ہیں تو کیا خان صاحب یہ ڈیفنس لے سکتے ہیں کہ بھائی میرے سامنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس آپ نے رکھے, میں نے تو منوان جو ہے اس کو صحیح مانتے ہوئے سائن کر دیا, تو یہ تو میری دانستہ جو ہے وہ ڈس آنیسٹی نہیں تھی. لیکن بات یہ ہے کہ آڈیٹنگ جو ہے وہ تو تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن ہے, جو پرائمری رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ تو بالآخر پارٹی ہیڈ کی ہی ہوتی ہے, جس طرح کسی کمپنی میں سی ای او کی ہوتی ہے. تو یہ آڈیٹر جو پرائمری رسپانسبلٹی کو ابزالو نہیں کر سکتا, یہ ایک محض تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن ہوتی ہے. جو خان صاحب چیز استعمال کر سکتے ہیں however وہ یہ ہے کہ جو بہت سارے الزامات یا ڈیکلریشنز ای سی پی کی ججمنٹ میں آئے ہیں تو وہ وہاں پہ ان کو کنفرنٹ کیے بغیر یا ان کو ڈیو پروسیس دیے بغیر یا ان کی شہادت کے بغیر وہ ڈیکلریشنز آئی ہیں. تو اب کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن میں ان پہ الزام لگنے کے بعد, ایشوز فریم ہونے کے بعد, چارج فریم ہونے کے بعد اگر ٹرائل ہے تو کرمنل ٹرائل اگر ہے تو پھر یہ چیزیں شہادت کے بعد ہی کنکلوسیولی ڈیسائیڈ ہو سکتی ہیں, کیونکہ وہ تو یہ پلی لیں گے کہ بھائی یہ دانستہ نہیں تھا. اب ایف آئی اے کی جہاں تک بات ہے تو یہ بات واضح ہے کہ اگر آپ نے چیریٹی کی مد میں پبلک فنڈز لے کے ان کی امپروپرائٹی ان کو مس یوز کیا ہے, اپنے یا اپنی پارٹی اپنی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال کیا ہے, تو لہٰذا یہ جرم ہے اور دینا جرم ہے. جی مگر حیدر وحید صاحب, یہ جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ ہیں, ہم وہ لوگ پیش کر دیتے ہیں, یہ سوشل میڈیا پر بیانات آ رہے ہیں کہ یہ پیسے جی میں نے دیے ہیں, یہ پیسے ہم نے دیے ہیں, تو کیا اب ایف آئی اے ان لوگوں کو بھی بلائے گی یا پھر یہ تحریک انصاف کا ڈیفنس ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ دیز آر دا پیپل, یہ ای سی پی نے جو ہے وہ ان لوگوں یا ہمیں نہیں بتایا کہ یہ والے وہ اکاؤنٹس ہیں اور کمپنیز ہیں تو اصل میں یہ لوگ ہیں, تو وہاں پہ وہ ڈیفنس ہو سکتا ہے ان کا یا نہیں؟ دیکھیں وہ اگر یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ فورن کمپنیز نہیں تھی, فورنرز نہیں تھے, یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہی نہیں تھی, اگر شہادت سے وہ اگر لوگوں کے ایفیڈیوٹ سے لوگوں کی شہادت سے کراس ایگزامن کر شہادت کو جو ان کے خلاف ہے اگر وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ڈیو پروسیس ان کا آئینی حق ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ان کا ڈیو پروسیس. اچھا یہ والا جو پوائنٹ ہے نا, اب دیکھیے اون صاحب دو چیزیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے, ایک تو یہ کہ یہ لوگ ہی نہیں ہیں, یہ اصل میں یہ پاکستانی ہیں, اوورسیز پاکستانی, اور ان کو ای سی پی نے غلط بریکٹ کیا ہے. اور میرا خیال ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ ان لوگوں کو پہلے بھی ای سی پی میں پیش کر سکتے تھے, لیکن ابھی ایف آئی اے میں ان کو جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس جو ہے وہ پاکستانی, بٹ ان کی فہرست جو ہے وہ بڑی لمبی. دوسرا یہ ہے کہ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ نہیں, ان میں سے کچھ فنڈز ہیں جو آئے ہیں, ہو سکتا ہے اگر غلط آئے تو آپ ان کو کنفسکیٹ کریں. تو پی ٹی آئی کا ڈیفنس آپ کو لگتا ہے یہ دو ڈیفرنٹ لائنز جو ہے وہ کیوں؟ ایک تو یہ اپنے ذہن میں بسا لیجیے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ اتنا کو مستند ادارہ سمجھ رہے ہیں, کو بہت سائنٹیفک ٹیکنیک, اور وہاں کوئی آئنسٹائن بیٹھا ہوا, ایسا نہیں ہے. مطلب اگر تحصیل میونسپل کارپوریشن میں کسی طرح کوئی آفس میں بندہ بیٹھا, اسی مائنڈ سیٹ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اگر آپ صرف وہ ڈیٹا بیس دیکھ لیں جو ہمارے خلاف ایک چارج شیٹ تھی, یہ $10 میری کاٹن فیکٹری
بھائی میں تو پاکستان سے باہر رہتے گیا کوئی نہیں. وہ ایک جنرل ایک عام منشی بیٹھا, کلرک نے کچھ چیز بنا کے دی اور سائن کر کے ایشو کر دیا. ویری فرینکلی دو ایشوز ہو گئے. ایک تو ایک بندے کہتے ہیں جی میں نے پیسے دیے, یہ انہوں نے غلط الزام لگایا, یہ میں باہر پاکستان سے رہتا نہیں ہے, میں پاکستانی ہوں. دوسرا کچھ تو ہم خود قبول کر رہے ہیں نا کہ ووٹن کرکٹ کلب جو تھا, یعنی کہ اگر 2012 میں ایک وہاں پہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ڈنر ہوتا ہے, ڈنر پہ ٹکٹس بیچی جاتی ہیں, اس کے نتیجے میں پیسے آتے ہیں اور پیسے پاکستان میں بینکنگ چینل کے تھرو آ گئے. اب آپ کہتے ہیں جی عارف نقوی ابراج کے اوپر کیس ہے جو کہ 2018 میں فریم ہو رہا ہے, تو آپ نے 6 سال پہلے اسی کمپنی سے پیسے کیوں لیے؟ یہ وہ چیزیں جس میں نہ آپ ڈینائی کر رہے ہیں نہ ہمیں اس میں کوئی ایشو ہے. ہمارا پرابلم یہ کہ جو ہمیں بار بار فورن فنڈنگ کہا جائے, ایون پروہیبٹڈ فنڈنگ, دیٹ از انٹائرلی ٹرو. اب رومیتا شیٹی ساری نون لیگ پٹ رہی ہے. ناصر عزیز کے نام کو اتنا کوئی نہیں جانتا, رومیتا شیٹی پہ جا رہے ہیں. وہ ایک پاکستانی ہے جو اپنا سنگر پر کاروبار چلاتا ہے. اس نے شادی کسی انڈین سے کر لی, اس نے اپنے اکاؤنٹ سے $27,000 بھیجے. انہوں نے کہا جی کیونکہ اس کی بیوی کیونکہ انڈین نیشنل ہوگی, ان کو تو آپ ایف آئی اے میں پیش کر دیں یا ان سے کوئی ایفیڈیوٹ لا کر دیا جا سکتا ہے. وہ تو ناصر بھی دے سکتا ہے. پوائنٹ میں ہم کو زبردستی تو اٹھا کے نہیں لائے. ایک پاکستانی چاہے وہ جاپان میں بیٹھا ہے, اگر اپنی مرضی سے ایک حقیقی پاکستان کے لیے عمران خان صاحب کو سیویئر سمجھتا ہے اور اپنی روزی روٹی اپنی کامیابی سے پیسے ڈونیٹ کر دیتا ہے, واٹس دا بگ ڈیل اباؤٹ اٹ؟ پوائنٹ از کہ تحریک انصاف کے لیے ظاہری بات ہے سیاسی بیانیوں میں تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں, ٹاک شوز میں یہ بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ وہاں پر آپ کو جب ایک ایک ڈاکومنٹیشن پوری کرنی پڑتی ہے, آپ کو میرا خیال ہے سب کو اندازہ ہے کہ جب اس طرح آپ کو بینک ٹرانزیکشن اور ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے تو پھر بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کوئی مشکل نہیں. دیکھیں انٹینشنز میٹر کرتی ہیں. اگر دا میٹر واز کہ جی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے لوگوں کے اس ڈونیشن سے چلنا ہے, اس میں کون سی بڑی بات؟ میں کہتا ہوں میں سفید پوش آدمی ہوں, واٹس اے بگ ڈیل؟ آپ کہتے ہیں جی میں بڑا ہائی کلاس ہوں, اور بھائی نون لیگ ہائی کلاس ہوگی, ہم تو سفید پوش ایک عام آدمی کی پارٹی ہے. کھوسا صاحب سے پوچھتے ہیں نا, یہ عدالت میں ان کے لیے جو ہے وہ کیا آسان کام ہے یا مشکل کام ہے؟ اور دوسرا یہ جو پرسنل اکاؤنٹس کی بات ہو رہی ہے, اب ایف آئی اے نے کیونکہ عمران اسماعیل, سیما ضیاء, محمود الرشید اور اسد کیسر, ان 4 لوگوں کو تو جو ہے وہ بلا لیا ہے, نوٹس جاری کر دیے ہیں, تو ان سے اب معاملات کس طرح سے آگے بڑھیں گے؟ یہ کھوسا صاحب سے ذرا میں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کھوسا صاحب, یہ ایف آئی اے میں جو معاملہ ہے, اور اب ظاہری بات ہے جس طرح سے اون بھائی بات کر رہے تھے کہ حکومت کے پاس تو اب ایف آئی اے ہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے ایف آئی اے اس معاملے میں سے کچھ نکال لے گی؟ اور پھر یہ جب سارے معاملات کورٹ کے اندر جائیں گے اور جب وہاں پر جو ہے وہ ان کو پرکھا جائے گا, ایک ایک ٹرانزیکشن کی جو ہے وہ بات ہوگی, جس طرح سے ہم نے پہلے کیسز کے اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز میں دیکھا ہے, تو پھر سر یہ تحریک انصاف کے لیے مینیجیبل ہے, کر سکے گی, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے؟ دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ نہیں ہونا چاہیے. نہ عمران خان کو لائف بین ہونی چاہیے, نہ اس پارٹی پر بین لگنا چاہیے. ایک عوام کا یہ کام ہے جج کرنا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت جو قانون ہے اس کے مطابق عمران خان ڈسکوالیفائی بھی فار لائف ہوں گے اور پارٹی پہ بین ہوگی. میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. اچھا, دونوں کام ہوں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوگی اور پارٹی بھی بین ہو جائے گی؟ دونوں کام ہوں گے. اگر یہ ہو, یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے, ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہو. میری خواہش نہیں ہے, میری خواہش تو یہ ہے بالکل یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اور یہ مل بیٹھ کر قانون کو یہ ترمیم کریں, کیونکہ یہ کسی کا حق نہیں ہے. یہ جب تک سڑکوں پر رہیں گے, جب تک یہ چور ڈاکو کی رٹ لگائے رکھیں گے, اور تو پھر قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اب سنیں کس طرح بین لگے گی. نمبر 1, ان کا جو ہے دیکھیں 2 قسم کے ہیں. پروہیبٹڈ فنڈنگ میں 351 کمپنیز کے اکاؤنٹ پروہیبٹڈ ہے لاء میں. 2002 کا جو آرڈر ہے پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002, اس میں آپ آرٹیکل 6 دیکھ لیں. اس میں یہ ہے کہ انڈیویجول سے لے سکتے ہیں, فرد سے لے سکتے ہیں, پبلک لمیٹڈ, پرائیویٹ لمیٹڈ, دونوں سے نہیں لے سکتے. نہیں لے سکتے. وہ پاکستانی ہو, وہ مسلمانوں کی ہو, وہ کسی انگریز کی ہو, کسی کی بھی ہو. اور وہ 351 کمپنیز ہیں. اور محترم عمران خان 5 سال بیان الفی دیتے رہے ہیں اور ڈیکلریشن دیتے رہے ہیں کہ میں نے کسی قانون کی کسی پروہیبٹڈ سے نہیں لیا. اچھا, نمبر 1. نمبر 2 اب آ جائے فورن فنڈنگ. فورن فنڈنگ میں
34 जो है 34 फॉरेन नेशनल के लिए हैं इन्होंने, 34 जो स्टेट बैंक ने कंफर्म किया है, तस्दीक किया है। अब ये जो जरा 212 देख लें और आर्टिकल 17(3) देख लें, 212 पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर, उसमें ये है कि अगर ये किसी फॉरेन नेशनल से पैसा लेती है कोई पॉलिटिकल पार्टी तो वो फॉरेन फंडेड पार्टी होगी। फॉरेन फंडेड की तारीफ में किसी फॉरेन नेशनल से पैसे पार्टी का लेना वो फॉरेन फंडेड पार्टी होगी। तो अगर टेक्निकली लीगली पूछते हैं तो ये डिक्लेरेशन जो है वफाकी ये भेज दिया है इलेक्शन कमीशन ने। जहां तक ताल्लुक है प्रोहिबिटेड फंडिंग का, वो उन्हें नोटिस दे दिया है वो कॉन्फिस्केट करने की हद तक। जहां तक फॉरेन फंडेड का है पार्टी का, वो उन्होंने रेफरेंस भेजी है फेडरल गवर्नमेंट को। अब फेडरल गवर्नमेंट आगे नोटिफिकेशन देगी डिक्लेरेशन करके, और उस ऑफिशियल डिक्लेरेशन का उसके बाद 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट उसका हतमी फैसला करेगी। और मुझे बताएं तो इनके लिए बड़ी मुश्किल है। लेकिन और मेरी खोसा साहब ने जो पूरा बयानिया बिल्ड किया है, एक मिनट खोसा, जो पूरा बयानिया बिल्ड किया है, हम अगर चोर को चोर कहना छोड़ दें तो फिर ठीक, हम करप्ट को करप्ट कहना छोड़ दें ठीक, हम बैरूनी साजिश को बेनकाब करें फिर ठीक। लेकिन एक चीज बताएं, एक फेडरेशन की पूरी जमात जो पूरे जो पूरी जमात, एक मिनट से खोसा साहब, एक मिनट, यू हैड योर टाइम सर, पूरे सिंध से लेकर एक फेडरेशन की जमात जो सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, KPK, आजाद कश्मीर, GB में, जस्ट बिकॉज के उसका लीडर इनको चोर कहता है, आप उसको उठा के सिस्टम से डिरेल करना चाहते हैं। अच्छा, मगर एक पॉलिटिकल सवाल तो जाहिर बात है आपसे ये है कि तहरीक इंसाफ आगे चाहती क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आप कहते हैं कि हमें एतराज है, इनके होते हुए इलेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन आप साथ आम इंतखाबात के लिए अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। कल 14 अगस्त को जो है वो आप लोग पावर शो भी करेंगे। तो वो खोसा साहब कह रहे थे कि एक तरफ आप ज़िमनी इंतखाबात में खुद इमरान खान बतौर उम्मीदवार के आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका शेड्यूल भी जो है वो आगे जो है वो करवा रहे हैं। तो क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं? कोई कॉन्ट्रडिक्शन? वो कहते हैं ना, डू एज द रोमन्स डू इन रोम। वो कहते हैं जैसा मुंह वैसा थप्पड़ होना है, कि जो स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हैं। अब आप बताइए, 130 इस्तीफे दिए, 11 एक्सेप्ट करने की कोई एक लॉजिक बता दें, खोसा बता दें। कोई लॉजिक नहीं। 11 के बाद हफ्ते बाद 4 और एक्सेप्ट कर लिए, 10 दिन बाद 10 और एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है जो है वो, तो अगर जो आहिस्ता आहिस्ता है तो 130 सीटों पे फिर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, मेजॉरिटी जो है वो इनके पास ऐसे ही होगा ना। तो ये इनका केस है, नंबर 1। नंबर 2, प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, इस पे कोई दूसरी बात नहीं। तीसरा ये बताएं, जब इलेक्शन में जाएंगे, अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ, कोई भी जीत जाए, हम जीते तो परफेक्ट, ये कहेंगे जी एतराज, और अगर अल्लाह न करे ये जीत गए तो इन्होंने कहा देखा ना वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो द पॉइंट रिमेन्स। और दूसरी बात है, वो एक आम इंसान है, हमें उस पर एतराज है, उसको एथिकली चाहिए, उसके कोई नॉर्म्स होने चाहिए। वो स्टेप डाउन करके वो स्टबन बिहेवियर के साथ एक चिपक के बैठ गए, मैं ना छोड़ूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मुअज़्ज़िज़ और दैट इज समथिंग। हैदर भाई, ये जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये रेफरेंस है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में क्या आसान होगा या तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटवाया जा सकता है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक ही ऑप्शन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो खुद रिजाइन कर दें, इसके अलावा तो शायद इनके पास नहीं है। बट तहरीक इंसाफ उसके बावजूद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वाले ऑप्शन के ऊपर, लीगल ऑप्शन के ऊपर जो है वो गई है। लेकिन क्या ये फ्रूटफुल हो सकता है? देखें अभी तक जो केस है जी, अभी तक तो देखें जो चीजें सामने, दलाइल सामने आए हैं, वो तो इस बात तक महदूद है कि ये मुझे पसंद नहीं है और ये कुछ लोगों से मेरे सियासी मुखालफिन से मिलते रहे। अब वो मुलाकातें जो हैं वो बर्डन खान साहब पे होगा कि वो दिखा सकें कि वो मुलाकातें जो हैं वो इलेक्शन को मनूवर करने के लिए थी। उन्होंने जो केस बनाया, उन्होंने कहा जी 8 फैसले हैं, 8 फैसले जो है वो इसने दिए और 8 फैसले सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिए इलेक्शन कमीशन के। एंड दैट इज वन एग्जांपल कि ये जानिबदार किस तरह से, ये बात बार बार हो रही है। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने अगर तो इस तरह की कोई ऑब्जर्वेशंस दी होती या कोई ऐसी बात डिक्लेयर की गई होती कि बदनीयती पर मबनी ये फैसला है और जानते बूझते शवाहिद को इस हद तक नजरअंदाज किया गया है कि हम इसमें मैलेफाइडी या बदनीयती देखते हैं, तो फिर उस पर प्रोसीड करना एक बात है, वहां भी शहादत की बात आ जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये ज्यादा प्रेशर टैक्टिक, मेरे ख्याल से इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेशर में रखे, जिस तरह हमने बाई इलेक्शन में देखा कि काफी PTI ने प्रेशर रखा और उन्हें वो नतीजे मिले।
تو اب میرے خیال سے یہ زیادہ سیاسی اور اس طرح کی اسٹریٹجی ہے کہ پریشر مینٹین رکھا جائے الیکشن کمشنر پہ، الیکشن کمیشن پہ، کہ انہیں پتا ہو کہ ذرا بھی ادھر سے ادھر کوئی بات ہوئی تو دے ول کم آفٹر ہم. تو میرے خیال سے تو یہ قانونی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی کچھ انہیں یہ حاصل ہوگا کچھ، لیکن پریشر جہاں تک رکھنے کی بات ہے تو خان صاحب کی پرانی اسٹریٹجی ہے، وہ ہمیشہ پریشر کانسٹنٹلی آن رکھتے ہیں اور وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے میں بلیو کرتے ہیں. نقصان بھی اٹھا جاتے ہیں پارلیمان سے استعفے. ایک ایگزامپل ہے جہاں انہوں نے نقصان اٹھایا فرنٹ فٹ سے، ابھی 9 حلقوں سے جو لڑنے کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈیموکریٹک بات تو، لیکن یہ جارحانہ بات ضرور ہے، پریشر ڈالنے والی بات ضرور ہے. اب یہ دیکھیں رائٹ، میں بس آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 12 بنچز میں جب بائی الیکشن ہوں گے تو 172 کا میجک نمبر تو خان صاحب کو کبھی نہیں ملے گا کہ وہ عدم اعتماد ہو سکے. نہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ کہہ سکیں گے شہباز شریف کو کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس دیں. تو بیسکلی خان صاحب نے اپنی ایک ویکنس جو ہے وہ اٹھا کے دے دی ہے پارلیمان سے استعفے دے کے. یہ جارحانہ نہیں بلکہ حماقت زیادہ نظر آتی ہے اور بہت ساری ان کی چیزیں پے آف کرتی ہیں. اچھا کھوسا صاحب، یہ اس ریفرنس کا کیا مستقبل ہے جو پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اب یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو دائر کیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے کیونکہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے مائنڈ یو، یہ کوئی چھوٹے موٹا ایرا غیرہ خیرہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو محترم عمران خان صاحب نے خود بنایا تھا اور اتنی تعریفوں کے پل باندھے تھے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور اب یہ وہ کہتے مجھے گارنٹیاں دی گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا مجھے گارنٹی دی تھی کہ کوئی اتنا بڑا لیڈر یہ کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے کہ مجھے جو ہے یہ مجھے نیوٹرلز نے مجھے کہا تھا ان کی کہنے پر میں نے بنایا ہے. تو پھر نیوٹرل ہی چلا رہے تھے، اگر آپ نے تسلیم کر لیا تو پھر ہم کہتے تھے آپ سلیکٹڈ ہیں اور اس وقت آپ کہتے تھے ہم ایک ہی پیج پر ہیں سارے. اب اگر نیوٹرل جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو اب وہ جانور بھی ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف بولنا بھی شروع کر دیا. ارے بابا کہیں تو ٹھہر جاؤ، کہیں تو رک جاؤ. کسی ایجنڈے پہ کس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں عمران خان؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. ان کا کوئی قبلہ ہے، کوئی سمجھ آتی ہے؟ سر تو کوئی بات نہیں ہے کہ پاپولر. میں ایک بریک کے بعد سر سن لیں، نواز شریف کی 2 تہائی اکثریت تھی، 2 تہائی اکثریت تھی. تو قانون کا دائرہ ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی بہت پاپولر ہے تو وہ قانون سے بالا تر ہے. خود محترم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ طاقتور اور غریب کے درمیان انصاف ہونا چاہیے. تو تم طاقتور ہو، تمہارے کے لیے قانون اور آئین اور ہے، اور نواز شریف کے لیے اور ہے قانون. تو پھر سارے کے لیے کریں. آپ بھی تو جھوٹے ہیں، آپ نے بھی تو غلط ڈیکلریشن دیا ہے، آپ بھی تو صادق اور امین نہیں ہیں. پھر کس لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم کہتے ہیں تو ہمیں آپ جو ہے آپ کیا آپ دھلے اوپر سے آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہو بھائی؟ تو پھر میں کہتا ہوں خدا را بیٹھو. چلے میں یہ سر ایک بریک کا ٹائم ہے، میں ذرا کسی کو بریک کے بعد یہ اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو میاں نواز شریف پر جس طرح سے قانون کا اطلاق ہوا تو کیا خان صاحب پر اس سے ڈیفرنٹ ہوگا یا یہ جو ہے وہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک بریک کے بعد میں واپس آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. عوان عباس صاحب، میاں نواز شریف اور عمران خان کے کیس کا موازنہ بنتا ہے؟ کیوں نہیں؟ دوسری بات ہے، جب آپ الیکشن لڑتے ہیں آپ وہاں پہ جا کے ایک ڈیکلریشن دیتے ہوتے ہیں. جب آپ ممبر قومی اسمبلی ہوتے ہیں یا ایون کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں، آپ ایک ڈیکلریشن دیتے ہیں کہ یہ میرے ایسٹس ہیں، یہ میں ڈیکلریشن دے رہا ہوں اور میرے اس کے حساب سے میری یہ ٹوٹل جائیداد بنتی ہے. خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ واز سیٹ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، میری نالج کے مطابق یہ جو اسٹیٹمنٹس دی گئی ہیں یہ میرے حساب سے درست ہے. یہ وہ ڈیکلریشن نہیں جو کہ قومی اسمبلی میں وہ بیان حلفی تھا، یہ ایک اسٹیٹمنٹ تھی، اس کا اس سے کوئی کمپیریزن نہیں. نمبر 2، وہ آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے. جو لوگ اس پورے فائنینشیل چیپٹر کو سمجھتے ہیں، جب ایک آڈیٹر کسی چیز کو فائنینشیل کو آڈٹ کر دے اور وہ سائن کر دیتا ہے کہ میں نے آپ کے اکاؤنٹس کو آڈٹ کر دیا، تو ایز اے کمپنی سیکٹری، ایز اے چیئرمین آف کسی بھی گروپ کے طور کے اوپر ہم اسے، میں بھی کاروبار سے ہم سائن کر دیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے جو اس نے سائن کیا میں ویریفائی کر رہا ہوں یہ میرے ٹھیک ہے. اور پھر بینکس میں چلے جاتے ہیں لونز کی اپلیکیشنز کے لیے. آپ اس کے لیے آڈیٹر سے تو بات کر سکتے ہیں، اب کمپنی کے سیکٹری سے کیا پوچھیں گے بھائی تم نے سائن کیوں کیا تھا؟ اور تیسری بات جو بار بار یہ کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں 2017 کی بات میں 3 پوائنٹس تھے
کیا پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی فنڈز استعمال ہوئے؟ کیا وہ بینکنگ چینل سے آئے یا نہیں آئے؟ وہ دونوں تینوں چیزیں ویسی سپریم کورٹ میں فیل ہو جائیں گی. آپ دیکھ لیجئے گا سپریم کورٹ جائے. اگین میں وہ چیز کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, ایک دفعہ خود آیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے صرف کوئی بھی ان کے اسپوکس پرسن اکاؤنٹ آ کے صرف عوام کو دکھا دے, ان کو لگ سمجھ جائے. حیدر وحید صاحب, یور فائنل کامنٹ جی. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا؟ دیکھیں فضا تو کچھ -1 کی لگتی ہے. میاں صاحب کو بھی جب روکنا تھا تو فیئر طریقے سے روکنا نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو پائے گا. تو پتہ نہیں خان صاحب کے ساتھ کیا ہوگا, لیکن یہ ضرور ہے کہ قانونی طور پہ اگر تو وہی پیمانہ لگایا گیا جو لگایا جانا چاہیے, جو میاں محمد نواز شریف پہ لگایا گیا ہے, تو خان صاحب لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, صداقت اور امانت کے معیار پہ نہیں پورے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو ویگ صداقت اور امانت کا ایک آرٹیکل ہے جس کو ڈیفائن بھی صحیح طرح نہیں کیا گیا قانون میں اور آئین میں, یہ بہت ہے, اور میرے خیال سے سب کو مل کے اس کو ایٹ لیسٹ ڈیفینیشن دینی چاہیے. یہ بہت براڈ ہے, کیچ آل ہے, سیاست اور سیاستدان 63 کی ڈیفینیشن نے پہلے ہی اتنے مسائل جو ہے وہ کھڑے کیے ہیں. جی میں ذرا کھوسا صاحب سے پوچھ لوں. کھوسا صاحب, ٹائم آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس ایشو کو جو ہے وہ دیکھے, 62-63 والے معاملے کو. سر بالکل 100% دیکھے, لیکن کیسے؟ یہ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے نہیں, اگر یہ آئیں گے نہیں, اگر مل جل کر نہیں کریں گے, جب تک یہ خود ڈسکوالیفائی فار لائف نہیں ہوں گے تب تک یہ نہیں ہوگا. اب سارے ہم نے نواز شریف کی محنت کی تھی کہ 18ویں ترمیم کے وقت 62-63 کو اپنی اوریجنل شیپ میں لے کے آئیں. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے تم اچھے مسلمان ہو یا برے مسلمان ہو, یہ میرا اور اللہ کا رشتہ ہے. تو لیکن نواز شریف نہیں مانے اور آج اس کا شاخسانہ ہوئے. اب عمران خان نہیں مان رہے, حالانکہ یہ جو ڈیکلریشن ہے یہ آئین کے تحت دیا گیا ہے, یہ آئین کے ساتھ دھوکا ہوا ہے, یہ قوم کے ساتھ دھوکا ہوا ہے, یہ ریاست کے ساتھ دھوکا ہوا ہے. یہ اس سے کہیں زیادہ ہے سنگین جو نواز شریف کا ڈیکلریشن کی بات کر رہے ہیں. یہ ڈیکلریشن یا یہ 73 یہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے آبلیگیشن تھی, آئین کے تحت یہ دیا گیا ہے, اور آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے, آئین کے ساتھ دھوکا ہوا ہے, آئین کے ساتھ دروغ گوئی ہوئی ہے. یہ کیسے بچ سکتے ہیں اس سے؟ لیکن میں پھر بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی قائد جو ہے اس کی زد میں آئے یا کوئی پارٹی اس سے بین ہو. خدا را تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ جو عمران خان کے نامینیشن پیپرز ہوں گے ان پر اعتراضات بھی ہوں گے؟ بالکل ہوں گے, بالکل 100% ہوں گے, 100% ہوں گے. آپ دیکھیں, اور اس کا جو ہے خمیازہ عنقریب یہ ان کو سامنے آ جائے گا. ہم تو کہہ رہے ہیں آئیے اس کو ترمیم کرتے ہیں, کسی کو دیکھیں یہ عوام کا حق ہے, لیکن جب تک قانون ہے تو کوئی پھر امتیازی سلوک نہیں ہو سکتا. آرٹیکل 25 اور پی ٹی آئی کو اسمبلیوں میں آنا پڑے گا. بہت شکریہ سردار لطیف کھوسا صاحب اور حیدر وحید صاحب اور رون عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.